أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شراب شارب تو ہماری گفتگو کتاب سمجھیا میں چل رہی تھی الاسماء العاملۃ بالتفصیل کیا ہے الاسماء الاسماء العاملۃ المشبہۃ بالافعال وہ اسماء جیسے اسماء جو فعل کے شبیہ ہیں کیا ہے وہ اسماء شبہ فعل ہیں یہ یعنی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں جیسے فعل کو فاعل اور مفعول عمل کرتا ہے ایسے کچھ اسم بھی ہیں جو عمل کرتے ہیں ان میں سے پہلا بتایا تھا تو یہ اس کو کتنے بتائے تھے انہوں نے پانچ پانچ بتائے تھے جیسے پیچھے توابع کی بات چل رہی تھی توابع پانچ ہیں ایسے ہی ہے نہیں ایسے ہی کہ مطلب توابع کی طرح نہیں عمل کے میں توابع کی طرح نہیں بلکہ توابع میں کس طریقے کس چیز میں توابع کی طرح ہے عدد میں جیسے وہ گنتی میں پانچ توابع تھے ایسے ہی وہ اسماء جو شبیہ فعل ہیں وہ بھی پانچ ہیں ان میں پہلا ہم نے مصدر پڑھا تھا بتایا کہ مصدر کہتا دوسرا کیا پڑھا تھا اس میں فاعل تیسرا اس میں مفعول صفت مشبہہ ہماری کئی دن سے چل رہی تھی صفت مشبہہ آئیے ہم نے اس کے پہلے کیا پڑھا صفت مشبہہ کے اور اس میں فاعل صفت مشبہہ کی تعریف اور پھر اس میں فاعل اور صفت مشبہہ میں کیا فرق ہے وہ پڑھے تھے الرابع یعنی الرابع من الاسماء التي مشبہۃ بالافعال چوتھے کس چیز کا چوتھا وہ اسماء جو فعل سے شباہت رکھتے ہیں ان کے بارے میں وہ کیا ہے صفت مشبہہ تو چوتھی کون سی ہے صفت مشبہہ وہی یعنی صفت مشبہہ کیا ہوتی ہے ماں وہ اس میں دلالت حدث پر وہ فاعل ہی اور فاعل پر یہاں تک تعریف اس میں فاعل کی اور اس کی سیم ہے اس میں فاعل کی اور صفت مشبہہ کی تعریف یہاں تک سیم ہے وہی اماد اللہ علیہ حدث و فاعل جو حدث اور فاعل حدث پر دلالت کرے فاعل میں بھی ایک حدث ہوتا ہے کام اور ایک اس کو انجام دینا ظاہر مارنے والا اس میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں فاعل حدوث کے معنی میں ہوتا ہے جو ابھی ہے بعد میں نہیں ہے کاتب ابھی لکھ رہا ہے مطلب ہر وقت تھوڑی لکھتا رہے گا لیکن صفت مشبہہ ثبوت کے معنی میں ہوتی ہے جی ثبوت کے مطلب خوبصورت ہونا حسین حسن یعنی خوبصورت جس کا چہرہ خوبصورت حسن کو اچھی اس کا چہرہ تو خوبصورت ہونا خوبصورت ہر وقت خوبصورت رہ رہے ابھی ہے بعد میں نہیں ہے ہر وقت رہے گا تو صفت مشبہہ ایسا جس میں کہ دلالت کرے حدث پر فاعل حدث پر کام اور صاحب کام پر لیکن ثبوت کے معنی میں اب یہاں سے صفت مشبہہ اور اس میں فاعل کے فرق بیان کر رہے ہیں پہلا فرق تو یہی ہو گیا کہ اس میں فاعل حدوث کے معنی رکھتا ہے یہ ثبوت کے دوسرا وتفترق عن اسم فاعل تفترق هي یعنی صفت مشبہہ فرق پیدا کرتی ہے اس میں فاعل سے کس چیز کے ذریعے یہ باب آئے استعانت ہے بس کے ذریعے اس کے بسا ہو گیا عن اللازم دون التعدی صفت مشبہہ کے بننے سے لازم سے اور متعدی کو چھوڑ کر اس کے ذریعے سے صفت مشبہہ اسم فاعل سے جدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے صفت مشبہہ کے لازم سے بننے سے متعدی سے نہ بننے سے ٹھیک ہے متعدی کے علاوہ لازم سے بننے کیونکہ اس میں فاعل لازم سے بھی بنتا ہے ٹھیک ہے پہلے لازم سے بھی بنتا ہے پہلے جیسے حسن و صحاب صفت مشبہہ حسن اور صحاب یہ سب فعل لازم سے بنی ہیں وہ دوسرا فرق کس چیز سے فرق پیدا کرتی ہے صفت مشبہہ اس کا فائل سے وہ بھی عدم جواز کونیا صلۃ العال جی اور عدم جواز کون صفت مشبہہ کے الف لام کے صلہ نہ ہونے جائز نہ ہونے سے فرق پیدا کرتی ہے سمجھ میں آیا اس میں فائل یعنی صفت مشبہہ الف لام کا صلہ واقع ہے الف لام موحد الف لام اس کا آتا ہے لیکن وہ الف لام تعریف ہوتا ہے مفعول نہیں ہوتا جبکہ اس میں فاعل پہ الف لام مفعول آتا ہے تو تیسرا وہ بھی عمل ہے صفت مشبہہ کے عمل کرنے سے من غیر شرط زمان بغیر کسی زمانے کی شرط
کے عمل کرنے سے جدا ہوتی ہے، اس میں فاعل سے فرق پیدا کرتی ہے، یعنی صفت مشبہہ کے عمل کرنے میں کوئی زمانے کی شرط نہیں ہے، جبکہ اس میں فاعل میں کیا تھا، حال اور استقبال کے معنی میں وہ شرط ہی نہیں جب عمل کرے گا۔ اور کیا فرق پیدا کرتی ہے اس میں فاعل سے، یہ بے مخالفت فعلہا، کہ یہ صفت مشبہ اپنے فعل سے مخالفت کرتی ہے عمل میں، یعنی اس کا فعل اگر لازم لازم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اب پہلے لازم فقط فاعل کو رکھ دیتا ہے، مفعول تو اسے چاہیے ہی نہیں، مفعول تو اسے، اس کا مطلب پہلے لازم فقط فاعل کو رکھ دیتا ہے، اس کو نصب نہیں دیتا، لیکن صفت مشبہ نصب دے دیتی ہے، بنتی لازم سے ہے لیکن اپنے فعل کی مخالفت کر دیتی ہے، وہ فقط رکھ دیتا ہے، نصب بھی دے دیتی ہے۔ اور ایک فرق کیا ہے، وہ بھی عدم جریانها علی المضارع، اور صفت مشبہ کے عدم جریان سے یہ فرق پیدا کرتی ہے، کس کیا عدم جریان علی المضارع، مضارع پر جاری نہیں ہوتی، یعنی وزن و روزی نہیں رکھتی ہے، میں نے بتایا تھا وزن و روزی اور وزن صرفی، وزن صرفی آپ سب جانتے ہیں، یا پھر لوگ کے وزن پہ ہے، یا اس کی کیا یسمعو کے وزن، یسمعو کس وزن پہ، یفعلو کے وزن پہ، یا فعلوں کے وزن پہ یا ضریبو، یہ سب کی وزن ہے، لیکن ایک ہوتا ہے وزن فروضی، مثال کے طور پر ضارب مضارع کے حق پر جاری ہے، ایسے ضارب یضربو پر ہے، جیسے یضربو میں پہلے پہ حرکت ہے دوسرا ساکن ہے، ایسے ضارب میں پہلے ضاد پہ حرکت ہے دوسرا ساکن ہے، تیسرے پہ وہاں یضربو میں را پہ حرکت ہے، اس میں ضارب میں را پہ حرکت ہے، وہاں آخر پہ ضمہ ہے، اس میں بھی آخر پہ ضمہ ہے، یہ ہے سب سے ابھی کہنا بولے معمول حالات، صفت مشبہ کے معمول کی تین حالتیں ہیں، کیا تین حالتیں ہیں، اس کے معمول کو یا تو رفع دے گی فاعلیت کی بنا پر، بھائی یا تو فاعلیت کی رفع ہوگا تو فاعلیت کی بنا پر، یا نصب ہوگا دو وجہ سے، یا تو الگ تشبیہ بالمفعول، یا تو مفعول سے تشبیہ دیتے ہوئے نصب، لیکن کب امکان معرفہ، جب اس کا معمول معرفہ ہو، وجہ حسن، وجہ میں وجہ جو نصب ہے مفعول کی بنا پر ہے، کیوں، کیونکہ وجہ معرفہ ہے، اضافت ہو گئی ہے ضمیر کی طرف، اس وجہ سے تو تشبیہ، لیکن وہ تمیز امکان نکرتن، تمیز کی بنا پر نصب دیں گے اگر نظر ہو، جیسے حسن وجہن، حسن وجہن، تو وجہن جو ہے منصوب ہے لیکن مفعول کی بنا پر نہیں، تمیز ہے، تو دو حالت ہو گئی، را نہ تیسری وجہ کو الگ اضافہ، اضافت کی جگہ سے زیادہ، تو اس کے معمول پر صفت مشبہ کے معمول پر رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آتا ہے، جر بھی آتا ہے، رفع آئے گا فاعلیت کی بنا پر، نصب آئے گا مفعولیت تمیز کی بنا پر، جر آئے گا اضافت کی بنا پر، وہی یعنی صفت مشبہ مع کل من هذه الثلاثه، ان تینوں کے ساتھ یعنی رفع نصب اور جر کے ساتھ، یا تو لام کے ساتھ ہوگی صفت مشبہ، اور یا لام کے بغیر ہوگی، لام نہیں ہوگا، جی تو سمجھ میں آیا نہیں، بولیے، والمعمول مع كل من هذه الستة، چھ ہو گئی نا، کے ساتھ الحسن کے ساتھ تین حالتیں، رفع نصب جر، اور لام کے بغیر حسن کے ساتھ رفع نصب جر، تین کی چھ، ان چھ کے ساتھ والمعمول، ان چھ کے ساتھ معمول جو ہوگا یا تو مضاف ہوگا، یا تو وجہو وجہو وجہی، یا لام کے ساتھ ہوگا الوجہ، الوجہ الوجہ الوجہ، یا مجرد ہوگا، خالی ہوگا، تو چھ کو تین سے گڑا کریں تو کتنے بنے، سارا سمانیت 18 صورتیں بن جائیں گی، کتنی، چھ کو تین سے گنا کرو نا، یا تو وہ لام مضاف ہو گیا، لام ہو گیا مجرد، میں نے آپ کو توضیح بورڈ پہ لکھوا کے دے چکا ہوں، پچھلی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے، فل ممکن ہے، ان میں سے 18 میں سے ممکن کون سی ہیں، الحسنہ وجہی اور والحسنہ وجہی، کیوں، کیونکہ میں نے آپ کو ریزن بتایا تھا کہ کسی الف لام والی چیز کا بغیر الف لام والی چیز کی طرف مضاف ہونا منع ہے، الحسن اور الحسن دونوں میں الحسن پہ تو الف لام ہے لیکن وجہی اور وجہی میں الف لام نہیں ہے، وقت لفظی حسن وجہی، حسن وجہی میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کتنی صورتیں ہو گئی، تین، دو منع ایک اختلاف ہے، امل بواقی تو تین 15 بچی، امل بواقی باقی جو بچتی ہیں، فل احسن ذو ضمیر الواحد، احسن ان میں سے 15 میں سے وہ ہیں جو ایک ضمیر والی ہوں، ذو یعنی مالک صاحب ہوں، ایک ضمیر کی مالک ہوں، جن میں ایک ضمیر ہو، بہت ہی سب وہ کسی ہیں، نوحہ میں لکھوا چکا ہوں آپ لوگوں کو، والحسن
यानी क्यों आसान है? वो सूरतें जिनमें एक ज़मीर है वो आसान क्यों है? क्योंकि तो सिफत मुशब्बहा और उसके मामूल में एक राबित का होना जरूरी है, वो एक राबित उनमें मौजूद है, लिहाजा आसान सूरत है, बेहतरीन। लेकिन वल हसन दो ज़मीर है ने वह असनान, वो दो है, दो ज़मीरों वाली जो है वो हसन है। क्यों हसन क्यों नहीं है? क्योंकि एक की जरूरत थी, इसमें एक से ज्यादा है, इसलिए उससे कैटेगरी इसकी नीचे आएगी। लेकिन वही कभी वो लेकिन हसन फिर भी क्यों है? क्योंकि एक की जरूरत थी, एक तो थी कम से कम, ज्यादा हो अलग बात है, खराब तो नहीं हो सकती, एक जितनी जरूरत थी तो है ना राबित की। वल कभी, और कभी कौन सी सूरतें हैं? खाली का जमीर, जो जमीर से बिल्कुल खाली हुआ, और बाकी तो चार सूरतें हैं वो कभी है। वो कभी का मतलब ये है कि कल खराब है, इसका मतलब हो सकती है इस्तेमाल, मुमतने वाली है जो इस्तेमाल भी नहीं हो सकती। हम्म? लेकिन ये कभी क्यों है? क्योंकि बिल्कुल एक राबित की जरूरत होती है, इसमें एक भी राबित नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक क्यों है, ये इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हमने नियत में राबित मान लिया है, तकदीर में राबित मान लिया है। तो हसन में एक्स्ट्रा है, एक जमीन की जरूरत ही एक एक्स्ट्रा है, और इसमें जितना होना चाहिए उससे कम है। समझ में आया? इसकी सूरत हमने नीचे बना के बता दिखा के दिखा भी दी थी। जैसे जानी जैदून, मेरे पास जैद आया, कौन जैद? उसकी सिफात मुशब्बह अल हसन वजहुहु वजहहु वजहिही। वजहुहु पढ़े तो हसन है क्योंकि एक जमीर है, वजहुहु में, हसन में तो फिर है नहीं क्योंकि फाइल वजह है। वजह पढ़े तो दो जमीर हो जाएंगे, एक फाइल की जमीर हसन के अंदर और एक वजहहु में, दो जमीर हो जाएंगे, इसलिए हसन है। मुमतन आप जानते हैं हसन का अलिफ लाम है, अगर इसको मुजाफ करें तो बगैर अलिफ लाम वाले की तरफ मुजाफ होगा, और हसन वजह। ऐसे ही ये सूरत है, जहां जहां दो जमीरें हैं वो हसन, जहां बिल्कुल जमीर नहीं वो कभी, और जहां एक जमीर वो आसन है, वो आसन है। इसलिए इन्होंने यहाँ बना के दिखा दिया आप लोगों की आसानी के लिए। अब आपको इतनी पहचान तो हो गई, कहा जहां भी बात वाले को जर दिया है इजाफत की वजह से, या नफ्स दिया है फाइल के बिना, मफूल के बिना, बात को समझ लेना फाइल की जमीर फिर उसके अंदर है, फाइल की जमीर उसके अंदर है। और अगर रफ दिया है तो फाइल बाहर आ गया, फिर जमीन है नहीं तो वो आसन बन जाएगी, आसन बन जाएगी। अल हसन वजहू में, वजहू अगर फाइल मान ले तो हसन खाली है, हसन खाली है जमीर से, तो वजहू में एक जमीर है, हसन है। और अगर अल हसन वजहू पढ़े तो हसन, इसका मतलब वजह मफूल अगर है तो फाइल की जमीर हसन के अंदर है, एक जमीर हसन में हो गई, एक वजहू में हो गई, दो जमीरें यहाँ गई, हसन की कैटेगरी में आ गई। मुब्तदा इसलिए क्योंकि अलिफ लाम वाला और अलिफ लाम की तरफ मुजाफ हुआ है। अब नीचे वाली अल हसन वजहू में अगर वजह पढ़े तो फाइल हो गए, इसका मतलब हसन जमीर से खाली है, और अल वजह में भी जमीर नहीं है, वहां भी जमीर नहीं, यहाँ भी जमीर नहीं, इसलिए कभी है। और ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला भी कभी है, क्योंकि वजहों की सूरत में वजहू अगर यहाँ जमीर है, यहाँ नहीं है, यहाँ तीनों में नहीं है, लेकिन यहाँ एक में है इसलिए आसान है, यहाँ दोनों में नहीं है जमीर, इसलिए ये कभी कैटेगरी में है। नफ देंगे तो फिर ये आसान हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि वजहों में और वजह में, वजह में जमीर तो है नहीं, अब मफूल की बिना पर या नीचे वाले को तमीज की बिना पर नस्ब किया है, तो हसन की जमीर फाइल की हसन के अंदर है, तो एक जमीर की जरूरत है, एक जमीर पूरी है, आसान है। और इसमें भी आसान है, अगर चाहते हैं तो फाइल की जमीर अंदर हो जाएगी और उसमें है नहीं तो एक जमीर सुनता नहीं क्यों है, कोई अलिफ लाम वाला बकर अलिफ लाम, यही सूरतें नीचे आ जाएगी, बस थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी। यहाँ पर आसान कभी कभी ऊपर वाले की तरह रहेगा, और ये भी आसान हसन हसन उसी की तरह है, बस ये है कि जर में ये मुमतन है या मुख्तलाफी है, और ये आसान है दोनों। ये सूरत बस आप याद रखना, जहाँ दो जमीरें होंगी वो कभी, जहाँ कोई जमीर नहीं होगी, जहाँ कोई जमीर नहीं होगी वो कभी, जहाँ दो जमीर होंगी वो हसन, जहाँ एक जमीर होगी वो वजह क्या है? एक जमीर की जरूरत थी, एक है काफी है, वो हसन। एक जमीन की जरूरत थी लेकिन एक से ज्यादा है, हसन। एक जमीन की जरूरत थी वहाँ कुछ भी नहीं है, तकदीर में भी मान लिया है अभी, बाकी इख्तिलाफी एक है। अब मना बोलिए।
2 ہیں. باقی یہ ہو گیا ہمارا. اب آگے انشاءاللہ کل اس کو تفصیل پڑھیں گے. یہ بھی بہت اہم ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ. کیونکہ ہم نے اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم صفت مشبہہ کو کئی دن سے لکھوا کے پڑھا ہے. اب آسان ہوگی یا نہیں؟ اب اس کو مطالعہ کیجیے گا، سمجھیے گا کیسے 18 صورتیں بنی، کیا سمجھ میں آ جانا چاہیے بس. ٹھیک ہے، چلیے میں